وہ گھر اتنا ہی عالیشان تھا جتنا کراچی آنے کے بعد سے ان تمام گزرے دنوں میں اس نے اس کے بارے میں تصور کیا تھا۔ اس کا باپ ایک امیر آدمی ہے، یہ بات وہ کراچی آنے سے پہلے بھی جانتی تھی، لیکن وہ اتنا زیادہ امیر ہے، اس کے پاس پیسے کی اتنی زیادہ ریل پیل ہے، وہ اتنا زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والا ہے، ایک صاحب حیثیت اور معاشرے میں نہایت اعلیٰ مرتبہ اور مقام رکھنے والا انسان ہے۔ یہ بات اسے یہاں آنے کے بعد پتہ چلی۔ حیدر مسعود اور اس کے باپ کے گھر میں ایک چیز مشترک تھی، وہ دونوں گھر بہت بڑے تھے، نہایت عالیشان تھے، وہاں دنیا زمانے کی ہر سہولت اور آسائش موجود تھی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ گھر کے اندر آ گئی۔ وہاں کا فرنیچر قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور آرام دہ بھی نظر آ رہا تھا۔ تمام آرائشی اشیاء مالکوں کی خوش ذوقی کا اعلان کر رہی تھی۔ دیواروں پر لگی خوبصورت پینٹنگز، مختلف کونوں میں نفاست سے سجے ڈیکوریشن پیسز، انڈور پلانٹس اس شاندار گھر میں وہاں کی قیمتی آرائش دیکھ رہی تھی۔ اتنا زیادہ امیر تھا ایمن کا باپ، وہ ایمن جس نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے ہوئے زندگی گزاری تھی۔ ماں کی مجبوری اور اپنی غربت سے سمجھوتا کرتے ہوئے اس نے بچپن میں بھی کبھی امی سے کوئی ضد میں اور فرمائشیں نہیں کی تھی، لیکن اس کا دل تو چاہتا تھا کہ اچھے اچھے کھلونوں سے کھیلنے کو، بہت ساری چاکلیٹس اور آئس کریم کھانے کو، اچھے اچھے لباس پہننے کو، جیسا کھانا اسے کھانے کو ملا کرتا تھا، اس سے اچھا کھانا تو اس کے باپ کے گھر کے نوکروں کو مل جایا کرتا ہوگا۔ اس احساس نے اس کے اندر بہت ساری تلخی بھر دی۔ ایمن کو اس کا کمرہ دکھا دو، الماس توفیق نے سامنے کھڑی ملازمہ کو ہدایت کی۔ توفیق کمال چند سیکنڈز پہلے میں سونے جا رہا ہوں کہتے ہوئے سٹنگ روم سے باہر چلے گئے تھے۔ ملازمہ نے ان کی بات پر سر ہلا کر اسے آنے کو کہا۔ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر ضرور باتیں کرتی ایمن، لیکن اس وقت اتنی تھکن ہو رہی ہے اور اتنی سخت نیند آ رہی ہے کہ میں تمہیں بالکل کمپنی نہیں دے پاؤں گی۔ تکلف مت کرنا، چائے کافی جس چیز کا بھی موڈ ہو رشیدہ سے کہہ دینا، اور بھی کچھ چاہیے ہو تو اسے کہہ دینا، صبح انشاءاللہ تم سے باتیں ہوں گی۔ ایک رسمی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے انہوں نے اس سے معذرت چاہی۔ وہ جواباً کچھ کہے بغیر ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ حیدر مسعود کے گھر میں جو کمرہ اسے ملا تھا، اسے وہ ایک عارضی ٹھکانہ سمجھ کر استعمال کر رہی تھی، لیکن یہاں جو شاندار فرنیچر اور خوبصورت قالین، قیمتی پردوں سے آراستہ کمرہ اسے ملا، یہ اب اس کا مستقل ٹھکانہ تھا۔ پھر جب وہ وضو کرنے باتھ روم میں آئی تو اس نے وہاں کے لگے اٹیلین ٹائلز کی طرف خوب غور سے دیکھا۔ کیبنٹ میں قیمتی شیمپو، باڈی لوشن، باڈی سپرے، ٹیلکم پاؤڈر، پرفیوم، ہر وہ امپورٹنٹ چیز موجود تھی جس کا اس نے زندگی میں کبھی تصور تک نہیں کیا تھا۔ حیدر مسعود کے گھر میں بھی یہی سب چیزیں تھیں، لیکن وہ گھر اس کا نہیں تھا، اور یہ گھر اور یہ کمرہ کیا اس کے تھے؟ اس کے تھے یا نہیں، لیکن اسے اب رہنا تو یہیں تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کل رات وہ باپ کی آمد کی ٹینشن میں نہیں سو پائی تھی، اور آج وہ پتہ نہیں کیوں جاگ رہی تھی، پتہ نہیں اسے رونا کیوں آ رہا تھا۔ ساری رات وہ جاگتی اور روتی رہی تھی۔ ساری رات وہ اس انتظار میں رہی تھی کہ شاید اب وہ اس کے کمرے میں آئیں۔ جو باتیں انہوں نے اس سے فون پر نہیں کی تھی، جو انہوں نے اس سے ملنے کے بعد نہیں کی تھی، اور جو انہیں کرنی چاہیے تھی، شاید وہ اب اس کے کمرے میں آ کر اس سے کریں۔ جو شخص کبھی اس کی زندگی میں تھا ہی نہیں، جس سے اس نے کبھی کوئی امید وابستہ کی ہی نہیں تھی، اس وقت وہ اس سے یہ امید کر رہی تھی کہ وہ اس کے پاس آئیں، اسے پیار کریں، اس سے باتیں کریں، اس سے اس بات کا احساس دلائیں کہ ماں کے مر جانے کے بعد وہ دنیا میں تنہا نہیں ہوگی، اس کا باپ ابھی زندہ ہے۔ کیا ہوا جو پہلے اپنی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا، وہ اب اپنی سب کوتاہیوں کا ازالہ کر دے گا۔
اپنی ان بچگانہ خواہشوں اور امیدوں پر رونے کے ساتھ ساتھ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ جس شخص نے زندگی کے 20 سال کبھی پلٹ کر بیٹی کی خبر نہیں لی، اسے اب اچانک بیٹی سے محبت کس طرح سے ہو سکتی تھی؟ صبح ملازمہ نے اسے دروازے پر دستک دے کر اسے ناشتے کے لیے بلایا۔ وہ رات سوئی ہی نہیں تھی۔ جو جاگنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا، اپنا لباس بھی اس نے نماز پڑھنے کے بعد تبدیل کر لیا تھا، بال بھی بنا لیے تھے۔ وہ ملازمہ کے پیچھے پیچھے ڈائننگ روم میں آئی تو اس وسیع عریض میز پر صرف توفیق کمال بیٹھے نظر آئے۔ وہ انہیں سلام کرتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے سامنے میز پر اخبار پھیلا ہوا تھا اور وہ ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اخبار پر بھی نظر ڈال رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ٹوسٹ پر مکھن لگا رہی تھی۔ ان کے پیچھے وہ ان کے بارے میں چاہے کچھ بھی سوچتی ہو، لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر ان کی رعب دار شخصیت کو دیکھتے ہوئے وہ سوائے ان کے رعب دار پروقار اور مغرور شخصیت سے متاثر ہونے کے کچھ بھی نہیں سوچ پا رہی تھی۔ ان کی تصویریں اس نے بے شمار مرتبہ دیکھ رکھی تھی۔ وہ تصویروں میں بہت ہینڈسم لگتے تھے، بہت زبردست، بہت شاندار، لیکن اب جب اس نے انہیں قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تصویروں میں اپنی اصل شخصیت کا 10% حصہ بھی نہیں لگتے تھے۔ 50 سال کی عمر میں وہ اتنے زبردست اور ہینڈسم تھے کہ اسے یقین تھا کہ اب بھی کتنی ہی لڑکیوں کے دل انہیں دیکھ کر تیز تیز دھڑکنے لگتے ہوں گے۔ ان کے سر میں سیاہ بالوں کے ساتھ ساتھ سفید بال بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔ یا شاید وہ جانتے تھے کہ یہ گرے بال ان کی شخصیت کے وقار میں کچھ اور اضافہ کرتے ہیں، اسی لیے وہ انہیں ڈائی نہیں کرتے تھے۔ ان کے شانے بہت چوڑے اور بالکل سیدھے تھے اور ان کا قد، اسے یقین تھا کہ وہ کسی بھی طرح 6 فٹ سے کم نہیں ہوگا۔ اخبار پڑھتے ہوئے انہوں نے گلاسز لگا رکھے تھے۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ گلاسز کے ساتھ زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں یا ان کے بغیر۔ ان کی طرف دیکھتے دیکھتے اس کا ذہن اپنی ماں کی طرف چلا گیا۔ اس نے تصور میں امی کو ان کے برابر والی کرسی پر لا بٹھایا۔ ماں سے بہت زیادہ محبت کرنے کے باوجود اسے اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ اس کے تصور میں امی اسی حلیے میں آئی تھی جس میں وہ رہا کرتی تھی، عام سے پرنٹ کا کوئی سستا سا سوٹ پہنے ہوئے، سر پر دوپٹہ اس طرح سے اوڑھا ہوا کہ اسے دونوں کانوں کے پیچھے اڑسا ہوا ہو، پاؤں میں گھٹیا سی 2 پٹی والی چپل، کسی بھی قسم کی جیولری اور میک اپ سے بے نیاز وجود، گفتگو میں، اٹھتے بیٹھنے میں، غرض یہ کہ ہر انداز میں احساس کمتری کی واضح جھلک، اعتماد سے محروم آنکھیں۔ چاہے یہ حیثیت جتنی بھی تلخ تھی، لیکن ایمن کو یہ بات تسلیم کرنی پڑی کہ اس کی ماں اس شخص کے ساتھ بالکل نہیں جچ رہی تھی۔ یہ ایک بے جوڑ شادی تھی اور اب اگر ایمن ماں کو ہٹا کر باپ کے ساتھ خود اپنا موازنہ کرتی تو بھی یہی جواب پاتی۔ وہ اس کے ساتھ اس کی بیٹی کے طور پر کھڑے ہو کر کبھی بھی جچ نہیں سکتی تھی۔ توفیق کمال آسمان تھے اور ایمن زمین تھی۔ وہ ناشتہ کر چکے تھے۔ چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر گلاسز اتارتے ہوئے انہوں نے اتنی دیر میں پہلی مرتبہ اسے دیکھا۔ وہ اتنی دیر سے انہیں چپکے چپکے دیکھنے میں مصروف تھی۔ انہیں اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے گھبرا کر جلدی سے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ کیا پڑھ رہی ہو تم؟ ان کی بھاری مردانہ آواز بے شک بہت خوبصورت تھی، مگر وہ پھر بھی خائف ہو گئی۔ اس کی ہتھیلیوں پر نمی اتر آئی۔ تھوک نگلتے ہوئے بڑی مشکلوں سے اس نے انہیں جواب دیا۔ اس کی نگاہیں اپنے کپ پر جمی تھیں۔ کس کالج سے؟ وہ ان کی نظروں میں عزت پانے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ BBA کر رہی ہے یا کسی اچھے مضمون میں آنرز کر رہی ہے۔ اس نے سیدھا سادہ سا بڑا عام سا BA کر رکھا تھا اور وہ بھی ایک بہت ہی چھوٹے سے کالج سے۔ انٹر میں اس کے مارکس اچھے تھے۔ وہ اگر چاہتی تو کسی اچھے کالج سے بھی BA کر سکتی تھی، مگر اس نے جہاں سے پڑھا تھا اسے وہی کالج گھر کے قریب پڑتا تھا، اس لیے اس نے وہیں سے BA کیا تھا۔ اس نے سر جھکائے بغیر ان کے طرف دیکھے ان دونوں سوالوں کے جواب دیے تھے۔ اس بے مثال ذہانت اور اعتماد رکھنے والے انسان کی نظروں میں عزت اور اہمیت پانے کے لیے وہ خود بھی اچانک کانفیڈنٹ کہاں سے لے آتی؟
وہ ان کی طرف نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ اعتماد سے ان کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے پاس ایسی کوئی خوبی نہیں تھی جس پر فخر محسوس کر کے وہ کہیں کہ ایمن واقعی میری بیٹی ہے، توفیق کمال کی بیٹی۔ صرف اورنج جوس لا دو مجھے، تھوڑی دیر بعد اگر موڈ ہوا تو فروٹس لے لوں گی۔ کافی وزن بڑھا لیا ہے میں نے، اب کچھ دنوں تک کھانے میں بھی صرف بوائل سبزیاں، وائٹ میٹ اور براؤن بریڈ لوں گی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ میز پر کب آ کر بیٹھی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ شاید ابھی ابھی آئی تھی۔ وہ ملازمہ کو اپنے ناشتے اور کھانے سے متعلق ہدایت دے رہی تھی۔ ملازمہ سر ہلاتی کچن کی طرف چلی گئی۔ ذرا ایکسرسائز اور سوئمنگ کرنے میں بے قاعدگی کیا آئی؟ میرا وزن ہی بڑھ گیا۔ وہ اب توفیق کمال سے مخاطب تھی۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولے، شاید وہ کم بولنا پسند کرتے تھے۔ جاری ہے ابھی